تو یہ منفرد قسم کی ایک محفل ہے کہ اس میں سامع بھی ہیں اور شعراء کرام بھی ہیں. آج ان کی سالگرہ ہے جی ڈاکٹر صاحب کی, اور آپ کی محبت کہ آپ ان کی محبت میں اتنی دور سے آئے اور اس محفل کو رونق بخشی. ہمارے گھر کو آپ نے آ کر چار چاند لگائے. آپ کی موجودگی سے ہمیں بڑی جو ہے وہ تقویت پہنچی ہے کہ رب آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے جی. تو اب ہم آج کی اس محفل کے صدر نشین بہت ہی محترم, بہت ہی عمدہ لب و لہجے کے شاعر اور اپنا ایک مقام رکھتے ہیں شاعری کی دنیا میں, بہت ہی نفیس انسان, نفیس شخصیت, بہت شکریہ ناز مظفر آبادی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ خطاب بھی فرمائیں. کتنی کتابیں آپ کی آ چکی ہیں؟ 10 کتابیں ان کی منظر عام پر آ چکی ہیں جو شائع ہو چکی ہیں جی. 10 کتابیں ماشاءاللہ جی, اساتذہ میں بالکل اساتذہ میں سے ہیں, اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے ان کی صدارت میں اور کی مشاعرہ ہم نے ناز مظفر آبادی صاحب سے بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ بھی فرمائیں اور کہ کلام کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میں آپ لوگوں میں بیٹھا ہوا ہوں. نصرت صاحب کہہ رہے تھے چھوٹا سا مشاعرہ, یہ چھوٹا نہیں ہے, یہ بہت بڑا مشاعرہ ہے. ایک کو جن کو ہم نے سنا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ نچوڑ تھا شاعری کا. بے شک بہت جگہوں میں باہر بھی میں نے بہت مشاعرے پڑھے ہیں, عالمی مشاعرے پڑھے ہیں میں نے, لیکن کوئی محفل تعداد کے لحاظ سے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی اس معیار کے حوالے سے. اور آج کی اس کا میں تو سمجھتا ہوں کہ نصرت کے غزلیں پڑھنے کے بعد مشاعرہ ختم ہو گیا. محبت آپ کی تو آپ نے سنا ہے ان کو, اور تو اس کو کسی صورت ہم چھوٹی محفل تو نہیں کہہ سکتی, یہ تو بہت بڑی محفل. پھر رفعت انجم تشریف لائیں, بہت میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ آئیں. تو جہاں تک ڈاکٹر صاحب کی بات ہے, یہ دنیا سے نرالے انسان ہیں. میں تو یہ کہوں گا ان کو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس مٹی سے بنایا ہے. محبت ہی اگر کہہ دیں تو اس سے بڑی بات نہیں. اور یہ انسان محبت کا مرکہ ہے, یعنی سراپا محبت جس کو کہتے ہیں. سراپا شاعر تو ہے ہی ہے. تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اچھا شعر اچھا انسان ہی کہہ سکتا ہے. بے شک سب سے پہلی بات ہے کہ اچھا انسان ہونا. اگر آپ دیکھتے ہیں وہ اچھا انسان ہے, اس کا کردار اچھا ہے, اس کے اندر خلوص ہے, اس کے اندر محبت ہے, تو آپ بلا شبہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کا فن ہے وہ اس کا فن کامل ہوگا, کیونکہ یہ انسان اچھا ہے. تو میں بہت ہی ممنون ہوں نصرت صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا, اس محفل میں میں شریک ہوا, یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے. تو میں کچھ اشعار سے پہلے میں ایک مضمون چھوٹا سا لکھا ہے, کیونکہ یہ یہاں سے میں نے شروع کیا ہے کہ کل مظفر آباد میں ایک تقریب میں تھا, ڈاکٹر رانجھا صاحب کا پیغام ملا, 1000 چشمے کی رونمائی ہے اور میری سالگرہ بھی ہے, آپ نے شامل ہونا ہے. بس یہ بھی PDF بھیج رہا ہوں, مضمون بھی پڑھنا ہے. کتاب نہیں تھی میرے پاس, پڑھنا ہے. وہیں سے اٹھ کر اسلام آباد کا سفر اختیار کیا اور سفر کے دوران جو لکھا جا سکا پیش کرتا. اس کا مضمون کا عنوان ہے آج کا دن. آج کا دن غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. آج کی یہ محفل یادگار, باوقار اور شاندار ہے, وہ تو آپ نے خود دیکھ لیا. آج ہم ڈاکٹر شہباز عنبر رانجھا کے تازہ شعری مجموعے منفرد نام 1000 چشمے کی رونمائی کے لیے جمع ہیں. 1000 چشمے ڈاکٹر شہباز عنبر رانجھا کا 7واں شعری مجموعہ ہے. ماشاءاللہ. آج ہی ڈاکٹر صاحب کی سالگرہ بھی ہے. یعنی شعر دیکھیں کہ میرا شعر ہے کہ
آج کا دن بہت مبارک ہے، آج کا دن بہت مبارک ہے، آج کا دن بہت مبارک ہو، آج کا دن بہت مبارک ہے، آج کا دن بہت مبارک ہو۔ اور آج ہی اردو غزل کے عظیم شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا یوم وفات ہے۔ یہ خاص بات ہے، بڑے شاعر کی وفات کے دن ایک نئے عہد کے بڑے شاعر کی پیدائش کو ہم اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں، مگر یہ قدرت کا ایک حسین اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ بے شک غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور آج ہزار چشمے کا عنوان پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ اسی عظیم روایت کی ایک خوبصورت توسیع ہے۔ ڈاکٹر صاحب دستیار گو شاعر ہیں، جیسے آپ نے اب سنا ہے، روزانہ ایک غزل کہتے ہیں اور کسی دن یہ تعداد 2 سے 3 4 تک بھی چلی جاتی ہے۔ ان کی شاعری فکری گہرائی، داخلی صداقت، عصری اساسیت کا حسین امتزاج ہے۔ ان کا لہجہ سادہ، شفاف اور دل میں اتر جانے والا ہے، اور شعر کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جو دل سے نکل کر دل میں اتر جائے، یہ شعر کی تعریف ہے۔ ہزار چشمے دراصل ان کے باطن میں بہنے والے احساس و ادراک کے ان چشموں کا استعارہ ہے جو کبھی محبت، کبھی ہجر، کبھی سماجی شعور اور کبھی روحانی جستجو کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بجا طور پر ہم انہیں غالب کی روایت کا معتبر جانشین کہہ سکتے ہیں۔ ہیں اور بھی دنیا میں، غالب نے کہا کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا انداز بیاں اور غالب کے یوم وفات پر ہم عظیم شاعر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا ایک روشن پہلو ان کی طبی خدمات ہیں، بالخصوص قوت گویائی سے محروم بچوں کا کامیاب علاج، جو محض طب نہیں بلکہ عظیم انسانی خدمت ہے۔ وہ لفظوں سے دلوں کو اور اپنے ہاتھوں سے زندگیوں کو نئی آواز عطا کرتے ہیں۔ کیا کہیں، انہوں نے حمد، نعت، منقبت، سلام، غزل، نظم سبھی اصناف میں لکھا ہے، مگر ان کا اصل میدان غزل ہے، غزل جسے اردو شاعری کی ملکہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ آپ سب غزل لکھنے والے ہیں۔ جدید غزل کے منظر نامے پر اگر تحقیقی نظر ڈالی جائے تو اردو غزل میں صرف چند شعراء ایسے ہوئے ہیں، تحقیقی نظر ڈالی جائے تو اردو غزل میں چند شعراء ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اس صنف کے موضوع، حیت اور تکنیک میں اضافہ کیا ہے۔ غزل کے مختلف ادوار میں غزل نے مختلف ادوار میں طویل سفر طے کیا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ معمولی شاعر، یہ سن لیں آپ سب کے لیے، کہ معمولی شاعر غیر معمولی شاعری کر ہی نہیں سکتا، اور غیر معمولی شاعر سے کبھی بھی معمولی شاعری نہیں ہوتی۔ اس کا تو اسلوب ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ غیر معمولی کیا ہے، وہ معمولی کیا ہے، وہ غیر معمولی ہی لکھے گا، وہ جو لکھے گا وہ امر ہو جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا بڑے شاعر کے لیے فلسفی ہونا بھی ضروری ہے، جو زندگی کی باریکیوں کو اپنے شعری پیکر میں ڈال سکے۔ آج ڈاکٹر صاحب کی سالگرہ کے موقع پر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت، درازی عمر اور مزید تخلیقی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر شہباز عنبر رانجھا کی شاعری اور شخصیت پر جامعہ کشمیر میں تحقیقی مقالہ، M.Phil کا تحقیقی مقالہ لکھا جا رہا ہے، اور یہ بھی بڑی بات ہے۔ اور میں آج کی تقریب کے منتظمین نصرت صاحب کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس خوبصورت تقریب میں حاضری کا موقع ملا۔ میں ڈاکٹر صاحب کو ہزار چشمے کی
اشاعت اور سالگرہ کی دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اظہار چشمے سے کچھ شعری انتخاب مشت از خروارے کے طور پر پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ یہ نالہ چشم لہو ناب آج بھی ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب میں نے گاڑی میں لکھا ہے، اگر کوئی غلطی شعروں میں ہوئی تو آپ نے بتانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ نالہ چشم لہو ناب آج بھی ہوتی، ہزار چشمے نکلتے شراب خانے سے۔ میں اس کو صحیح کر دیتا ہوں، بے نالہ چشمے لہو بے نالہ ہوتی، ہزار چشمے نکلتے شراب خانے سے۔ طبیب خاص ہے کہ گر شہر میں بلا دینا، خراب زخم سبھی زخم ہیں پرانے سے۔ واہ، محبت میں تم معجزہ تو کرو، میری ہی نظر میں رہا تو کرو، میرے پہلو میں آئے گا کچھ سکون، یوں قربان اپنی انا تو کرو۔ اچھا عجیب اتفاق ہے کہ بیشتر اشعار آپ نے پڑھ دیے ہیں جو میں نے بھی نوٹ کیے تھے۔ سرکار کیا، سرکار کی اوقات کیا، یہ ان کا باغیانہ رنگ ہے۔ یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے لکھنا آسان نہیں۔ سرکار کیا، سرکار کی اوقات کیا، ایک حشر امبر نے اٹھائے رہنا ہے، جب ان کو ملے ہیں جواں ایسے ویسے۔ آپ نے بھی پڑھا، جب ان کو ملے ہیں جواں ایسے ویسے، یہاں ہیں سبھی پاسباں ایسے ویسے۔ ایسے ویسے بہت بڑا ترکیب ہے، اور یہاں ہیں سبھی پاسباں ایسے ویسے، یعنی یہ معمولی بات بھی ہے ایسے ویسے، اور گہری بات بھی، اس میں گہرائی اور گہرائی دونوں ہیں۔ محبت رہے گی محبت میری جان، بھلے لوگ ہیں درمیاں ایسے ویسے۔ محبت رہے گی محبت میری جان، محبت کو تو لوگ نہیں ختم کر سکتے نا، بھلے لوگ ہیں، بھلے سے لوگ ہیں درمیاں ایسے ویسے۔ ایک چاند کی بھی دید ہوا کرتی ہے، ایک چاند کی بھی دید ہوا کرتی ہے، ورنہ تو کہاں عید ہوا کرتی ہے۔ اور تیرگی کا سفر ہے میاں جی ابھی، تیرگی کا سفر ہے میاں جی ابھی، تہمتیں ہم پر دھرتے رہا کیجئے، تہمتیں ہم پہ دھرتے رہا کیجئے، اور حسین نظر آئیں گے جناب کو بکتے۔ تلمیح ہے، تلمیح کی شاعری ہے، اور یہ خاص شاعری ہوتی ہے جس کا ماضی کے کسی بڑے واقعہ کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور جو لوگ بڑے مطالعے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے۔ حسین نظر آئیں گے جناب کو بکتے، کبھی تو شہر میں ایک منڈی لگی ہوگی، کبھی تو شہر میں ایک منڈی لگی ہوگی، میں روشنی سے نور اٹھا کر غزل کہوں، میں روشنی سے نور اٹھا کر غزل کہوں، کھڑکی میں آئے چاند منا کر غزل کہوں، کھڑکی میں آئے چاند منا کر غزل کہوں، اور منصور سا نہ رنگ چڑھا مجھ پہ اب تلک، یہ بھی تلمیح ہے۔ منصور سا نہ رنگ چڑھا مجھ پہ اب تلک، کہتے ہیں یار دار پہ جا کر غزل کہوں، اور غزل کہنا دار پہ ہی چڑھنا ہے، ویسے آپ سب سمجھتے ہیں۔ کسی کی آنکھ میں تصویر بنتی، کسی کی آنکھ میں تصویر بنتی، ہمارے کام سے تقدیر بنتی، کلی ان کے چمن کی سوکھتی کیا، کسی رانجھے کی عنبر ہیر بنتی۔ اور اپنے تخلص کا فائدہ بار جگہ جگہ پہ انہوں نے اٹھایا ہے۔ چشم ساقی اگر خراب نہیں، سننے والوں کا بھی جواب نہیں، جام گن گن کے لیجئے نہ حضور، یہ شعر کے خاص طور پر، جام گن گن کے لیجئے نہ حضور، مہکدے میں کوئی حساب نہیں۔ وہ عظم کا ایک شعر ہے کہ یہ مہکدہ ہے یہاں سکون سے بیٹھ، کوئی آفت ادھر نہیں آتی، مہکدے میں کوئی حساب نہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اپنا کلام بھی عطا فرمائے۔